بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو آج کے دن پیش آنے والے کچھ اہم واقعات کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیسز کے حوالے سے بھی آگاہ کروں گا جن کی سماعت آج بھی ہوئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہوگی۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کو سب سے پہلی خبر تو یہ دوں گا کہ آج سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں فیکٹری ملازمین کی جانب سے سری لنکا کے رہائشی وہاں پہ مینیجر تھے، ان کو توہین رسالت کے الزام پر قتل کیا گیا ہے، جس کی قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں نے جذبات میں آ کر اس کو قتل کیا ہے، جس کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق سمیت دیگر رہنماؤں نے مذمت کی ہے اور اسے غیر قانونی اقدام قرار دیا ہے، جبکہ واقعہ میں ملوث افراد کی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ کوئی 50 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی تھوڑی دیر قبل بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ہدایت کی ہے انتظامیہ کو، بلکہ اپنے ادارے پاکستان آرمی کو، کہ وہ مقامی انتظامیہ کی واقعہ میں ملوث تمام افراد کی گرفتاری کے حوالے سے مدد کریں۔ ناظرین، یہ قابل مذمت واقعہ ہے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو عدالتوں میں لے جائے یا جو بھی کرے، ایسے کسی شخص پر مبینہ طور پر کسی توہین مذہب یا رسالت کا الزام لگا کر اس کو خود ہی ادھر قتل کر دینا اور اس طرح کے واقعات پاکستان کی دنیا میں بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو آج کی دوسری خبر سناؤں گا، جو کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج حسین درانی کی ضمانت کا کیس تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس سید سجاد علی شاہ اور جسٹس سید منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور آغا سراج درانی کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا، جس کے بعد کافی گھنٹے تک آغا سراج درانی سپریم کورٹ میں ہی رہے اور اس کے بعد پھر وہ باہر نکلے تو انہیں نیب والوں نے گرفتار کر لیا اور نیب والے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں آغا سراج درانی صاحب کو صبح اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کریں گے اور ان کو راہداری ریمانڈ پر پھر بلکہ تو یہ کہ ایسی میرا خیال ہے راولپنڈی نیب کا ہے تو وہ ان کو ادھر ہی رکھیں گے۔ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قرار دیا کہ پہلے آغا سراج درانی نیب کے سامنے سرنڈر کریں، پھر ہم ان کی ضمانت کا کیس سنیں گے۔ تو عدالت نے آئندہ ہفتے کے لیے قرار دیا ہے کہ اس آغا سراج درانی کی قبل از گرفتاری ضمانت کی سماعت اگلے ہفتے کریں گے۔ ناظرین، اب تیسری خبر کی جانب میں آتا ہوں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حوالے سے ہے، جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزراء کے خلاف حال ہی میں توشہ خانہ ریفرنس کیس سنا تھا اور حکم دیا تھا کہ بیرون ملک سے ملنے والے جو تحائف ہیں ان کی
تفصیل فراہم کی جائے۔ اس واقعہ پر حکومت کی جانب سے ان کے خلاف اقدام اٹھایا گیا، اور وہ سوات کے رہائشی ہیں، تو وہاں پہ ان کو سرکاری رہائش گاہ ملی ہوئی ہے سعد الشریف میں، والی سوات کی وہ ملکیت ہے، اور اس پہ 20 اکتوبر کو حکومت کی جانب سے کے پی کے حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے پشاور میں، اس کی جانب سے کہ یہ لیٹر ان کو سوات کے ڈی سی کو جاری کیا گیا کہ وہ اس جائیداد کو اپنے قبضہ میں لے اور اس کو میوزیم میں تبدیل کر دے۔ تو ناظرین پھر اس کے خلاف کوئی یہ میڈیا میں خبر آ گئی، تو اس پہ پھر حکومت نے فوری طور پر یہ نوٹیفیکیشن 17 نومبر کی تاریخ میں واپس لے لیا، اور اب یہ رہائش گاہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس ہی رہے گی۔ ناظرین میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بیرسٹر ہیں، اور انہوں نے ہی میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ ناظرین تو اب میں آپ کو اگلی خبر سناتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالہ سے کیس کی سماعت 9 دسمبر کے لیے مقرر کر دی ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ یہ سماعت 10 دسمبر کو ہوگی، 10 کو نہیں ہوگی ناظرین، تھوڑی سی یہ مسکنسپشن ہے، یہ 9 دسمبر کو یہ سماعت ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین احمد پر مشتمل 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ ناظرین یہ کیس عامر میر اور سید عمران شفقت کو ایف آئی اے کی جانب سے ہراساں کرنے پر نوٹس لیا گیا تھا۔ اس کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی لیا تھا، جبکہ پھر بعد میں ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے سابق صدر عبد القیوم صدیقی کی درخواست پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا 20 اگست کو نوٹس لیا تھا، از خود نوٹس لے لیا تھا، اور متعلقہ حکام کو طلب کر لیا تھا۔ تاہم پھر 21 اگست کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے معاملے کا نوٹس لیا، اور اس معاملے پر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ قائم کیا گیا۔ تو ناظرین اس 5 رکنی بینچ نے پھر فیصلہ کیا کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل ہے، دیگر کوئی جج از خود نوٹس نہیں لے سکتا۔ پھر یہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا کیس کی سماعت کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بینچ قائم کیا۔ اس بینچ کے روبرو یہ درخواستیں پہلے ہی دی تھیں عبد القیوم صدیقی نے، عمران شفقت نے، عامر میر نے اور اسد طور، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر امجد علی بھٹی کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، تاہم بعد میں تقریباً تمام صحافیوں نے اپنی درخواستیں واپس لے لیں، جس کے بعد بھی جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اب یہ معاملہ ہمارے پاس آ گیا ہوا ہے، اب ہم اس معاملہ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے،
اور انہوں نے آخری سماعت 13 ستمبر کو کی تھی، جس کے بعد انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی تھی۔ تاہم آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو کاز لسٹ جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق سپلیمنٹری کاز لسٹ میں 9 دسمبر کو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں بینچ کیس کی سماعت کرے گا، اور اس کیس میں جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے، چیئرمین پیمرا، اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جبکہ انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ اس کیس کی سماعت 9 دسمبر کو دن 1 بجے ہوگی۔ ناظرین، اب میں آج آپ کو آخری خبر کے حوالے سے آگاہ کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس، سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 16,000 سے زائد سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنے کے معاملہ پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت 6 دسمبر پیر سے کرے گا۔ کیس کی سماعت دن 11:30 بجے شروع ہوگی۔ تو ناظرین، اس کیس میں 144 کے قریب درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ جو متاثرہ ملازمین ہیں ان میں سے صرف 144 نے درخواستیں دائر کی ہیں، جبکہ دیگر ملازمین سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر اور شاہراہ دستور پر آتے ہیں بیچارے اور احتجاج کرتے ہیں۔ تو اس میں کچھ لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا، پھر نواز شریف کی جانب سے حکومت کی جانب سے 1997 میں ان کو پھر برطرف کر دیا گیا، پھر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کر اپنی حکومت میں 2008 کے بعد ان کو بحال کر دیا، اور ان کی بحالی اور برطرفی اور اس طرح کے معاملات میں کئی لوگوں کی محکموں میں سینیارٹی اور ان کی پروموشنز کا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، تو جس پر جو پیپلز پارٹی کی جانب سے 2008 میں قانون پاس کیا گیا تھا ان ملازمین کی بحالی کا، اس کو ہی جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس قاضی محمد امین احمد پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تاہم پھر وہ یکدم ایسا مسئلہ ہوا کہ 16,000 سے زائد ملازمین ہی تمام مختلف محکموں سے برطرف ہو گئے اور بے روزگار ہو گئے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تمام حکومتی پارٹی اور اپوزیشن کی پارٹیاں بھی ملازمین کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اور اٹارنی جنرل نے بھی ریویو پٹیشن دائر کی جس میں ان ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے گزشتہ سماعت پر قرار دیا تھا کہ آئندہ 6 دسمبر کو ہونے والی سماعت کے بعد کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں، اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کے بعد آئندہ ہفتے ہی کوئی شارٹ آرڈر جاری کر کے اس مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ ناظرین، میری اعلیٰ عدلیہ سے بھی درخواست ہے کہ ٹھیک ہے، جن لوگوں کی کوئی سینیارٹی کا مسئلہ ہے، چلو ان کو گریڈ کو چھوٹا کر دیں، جن کی سینیارٹی بنتی ہے ان کو بڑا کر دیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ 10-20 سال سے 25 سال سے نوکری کر رہے ہیں اور ان کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، بڑے بھی ہیں، اسکول جا رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، اور حال ہی میں ایک فیملی کراچی سے آئی ہوئی تھی، اس کے کوئی سول ایوییشن اتھارٹی میں ملازم ہیں، ان کی 5 بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ کہہ رہے تھے میں نے ان کو اسکول سے بھی ہٹا لیا ہے، فیسیں نہیں دے سکتا۔ تو ناظرین، میری اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ وہ اس مسئلہ کو حل کریں اور اس میں نظر ثانی کر کے جتنا بھی ریلیف لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اس حد تک تو دیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔